حکومت سعودی عربیہ سے ہمیشہ مطالبہ بھی کیا ایران نے، اور وہ مطالبہ ہے تعمیر قبرستان جنت البقیع۔ یہ کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے نوجوان اس دن کو سرچ کریں، دیکھیں، پوری ہسٹری نکالیں اور دیکھیں کہ کس کس طرح سے سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں سعودی عربیہ، اس کا نام سعودی عربیہ نہیں تھا، اس کا نام حجاز مقدس تھا۔ سلطنت عثمانیہ جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ میں تھا، اس کی حکومت کا پھیلاؤ یہاں تک تھا، اور اس کے بعد برٹش اور امریکہ کی ملی جلی سازشوں نے جہاں ایک طرف لا کر کے اسرائیل کو، یہودیوں کو فلسطین کے اندر بٹھایا، اسی طرح آل سعود کو لا کر کے حجاز کی سرزمین پر بٹھا دیا، اور پھر انہوں نے جس طرح سے ایک حکومت کا نیا دین وجود میں لا کر اور شرک و بدعت کا فتویٰ دے کر 15 مولویوں سے فتوے لے کر علماء سے جنت البقیہ کے اندر قبر بطول یعنی فاطمہ زہرا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کی بیٹی، مظلومہ بیٹی کہ زندگی میں اس بیٹی پر نبی کے بعد وہ ظلم اٹھایا گیا کہ جلتا ہوا دروازہ آپ کے پہلو پہ گرا دیا گیا، آپ کے گھر کو آگ لگا دی گئی۔ جب گھر کی آگ بڑھی ہے تو بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے فریاد کر رہی تھی، اور اس فریاد کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ظالم نے آگے بڑھ کر کے بی بی پر وہ ظلم کیا کہ 1 لاکھ رسید کر کے دروازہ گرا دیا، اور اس دروازے کے پیچھے نبی کی بیٹی چیخ کر پکار اٹھی، بابا میرے محسن کی خیر۔ اور وہ دن تھا کہ اس دن سے لے کے زندگی کے آخری دن تک نبی کی بیٹی 75 دن زندہ رہی ہیں، اور اس 75 دن کے اندر جب نبی کی بیٹی پر ان عربوں کے بیچ، ان بے غیرتوں کے بیچ، ان شدید کافروں اور منافقوں کے بیچ جب نبی کی بیٹی پر یہ دن آیا ہے، فاطمۃ الزہرا پر یہ دن آیا ہے کہ نبی کا بھی کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، قبر میں مصطفیٰ تڑپ رہے ہیں، اور بیٹی مدینے کے اندر کھجوروں کے باغات کے بیچ جہاں علی نے بیت الحزن بنوایا، وہاں بیٹھ کر مرثیہ پڑھتی ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پہ وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو یہ رات کی طرح سیاہ ہو جاتے، کالے ہو جاتے، تاریک ہو جاتے، ویری ڈارک ہو جاتے، یہ دن یہ روشن اور برائٹ نہ ہوتے، یہ ڈارک ہو جاتے، یہ اجالا نہ ہوتا، یہ اندھیرے میں بدل جاتے۔ کتنی مصیبت اٹھائی اسی مدینے میں، اور پھر اسی مدینے میں ایک بار آل سعود داخل ہوئے، محمد بن عبد الوہاب کے دین کو اپنی حکومت کا دین قرار دے کر کے نہ صرف یہ کہ بقیہ کے قبرستان میں 7 ازواج پیغمبر جو ام المومنین کہلاتی، 7 ازواج پیغمبر، حضرت عثمان بن مظعون، حضرت بی بی ام سلمہ، دوسری تاریخ آپ دیکھیں اٹھا کر، وقت نہیں ہے، اور اس کے بعد مولائے کائنات حضرت علی کی والدہ اسی جگہ پر ہیں جن کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت عباس کی والدہ ام البنین اسی قبرستان میں۔ تو یہ بقیہ 8 شوال کے بھی تاریخ گزری ہے، ہر ایک نے سفارش کی ہے، ایران نے بھی جنت البقیہ کے لیے اپنا ایمانی فریضہ سمجھتے ہوئے ہمیشہ کوششیں کی ہیں، مذاکراتی کوشش ہو یا چاہے دوسری کوششیں ہوں، ہر جگہ پر اس نے بڑھ چڑھ کر کے اپنا بیان بھی دیا ہے۔ رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی مدظ اللہ العالی سے جب سوال کیا کسی نے کہ آج 95 برس ہو گئے مسلسل آپ تمام حضرات آل سعود کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس احتجاج کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابھی تک 95 برس سے آپ صرف چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، آپ کے احتجاج کا کوئی نتیجہ نہیں ہوا۔ تو جانتے ہیں کہ رہبر انقلاب نے آیت اللہ خامنائی نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں احتجاج کا اثر تمہیں نہیں دکھائی دے گا، اگر تم نے ان کے ایجنڈے اور ان کی تھیوری اور محمد بن عبد الوہاب اور وہابی ازم کو پڑھ لیا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتے۔ یہ بقیہ، یہ جنت الماوا جو مکہ میں قبرستان ہے، وہاں بھی اجداد رسالت ہیں،
یہ تمام چیزیں جو تاراج کی ہیں، جگہ جگہ نشانیاں آل پیغمبر کی، محلہ بنی ہاشم، امام حسن علیہ السلام کا باغ، اور آج آپ جا کے دیکھیے وہ تمام چیزیں جو مدینہ المنورہ میں ہیں کس قسم پرسی کے عالم میں ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ تو جب آیت اللہ سید علی خامنائی سے سوال ہوا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا، تو آپ نے کہا کہ اگر نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کے ایجنڈے میں صرف یہ قبرستان ہی نہیں بلکہ گنبد خضرا میں سونے والے رسول اللہ کی قبر مطہر کو بھی زمین کے برابر کر دینا ان کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اور عزیزو، میں نے بارہا اپنے پروگراموں میں اس بیچ کہا تھا کہ ذاکر نائک جیسا شخص جس نے اپنے ہندوستان کے بہت سارے پروگراموں میں سوال کیے جانے پر جب کہا کہ ہاں قبروں کو زمین کے برابر کر دینی چاہیے، اور جب کسی نے اس میں سوال کر لیا کہ کیا گنبد خضرا کی قبر بھی، تو فوراً اس نے معذاللہ کہا ہاں وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ تو اگر آج یہ احتجاج نہ ہوتا تو جانتے ہیں کیا ہوتا؟ قبر رسول تک کو یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انہیں سعود برداشت ہے، رسول برداشت نہیں ہے، آل سعود برداشت ہے، آل رسول برداشت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، آل سعود اپنی دولت، اپنے پٹرول اور اپنی کعبے کی کمائی پر چاہے جتنا اترا لیں، لیکن جس دن یہ ساری کمائیاں ان کی رکی، کٹورا لے کر کے مانگنے پہ محتاج ہو جائیں گے، کیونکہ یہ مچھیرے، یہ مچھلیاں مارنے والے اور یہ قبیلوں کو لوٹنے والے لٹیرے جب آ گئے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ لوٹ مچائی بلکہ بنت پیغمبر کی قبر کو بھی نقصان پہنچایا۔ اور یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں یاد رکھیے گا، یہ سب سے بڑا سبب مال حرام کی کمائی ہے، مال حرام ہے، اس سے سب سے پہلے بچنا ہوگا۔ ناظرین محترم، لہذا دینی سماجی رفتار ہمیشہ آپ کو متوجہ کرتی رہے گی، چاہے وہ عالمی سماج ہو، چاہے ہمارا علاقائی سماج ہو، چاہے جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہاں کا سماج ہو، ہمیشہ دینی سماجی رفتار سوشل میڈیا پہ نظر بنائے ہوئے کسی کے خلاف نہیں مگر حق کی آواز بن کر کے بولتا رہے گا۔ مقصد تعمیر کرنا ہے، مقصد متوجہ کرنا ہے، مقصد حق کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ دینی سماجی رفتار میں جڑتے رہیے۔ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ سلسلہ مسلسل رہے گا، اور اسی چینل کے ذریعے جو SNN چینل پیغام حق ہے، اس کے ذریعے ہر اتوار کو رات میں 8 بجے آپ سے روبرو ہوتے رہیں گے اور آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس ہفتے یہی تک ہماری دینی سماجی رفتار میں اس پورے ہفتے میں جو چیز عالمی سماج میں جاری و ساری رہی وہ مسئلہ فلسطین تھا، اور جو دینی سماج تھا وہ مسئلہ جنت البقیع تھا۔ آن لائن پروگرام ہوئے کیونکہ اس بار ہم لاک ڈاؤن کی بنیاد پر کہیں پر مظاہرہ جمع ہو کے نہیں کر سکتے تھے، جلوس نہیں نکال سکے، مجلسیں نہیں کر سکے، عزاداری نہیں کر سکے، پروٹیسٹ نہیں کر سکے، مگر آن لائن آپ حضرات نے جس طرح سے پروٹیسٹ کیا اور پورے سوشل میڈیا کو جس طرح سے بھرا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ پورا سوشل میڈیا کلمہ مکمل پڑھ رہا ہے۔ جنت البقیع کی بھی گونج ہے، قبلہ اول کی بھی گونج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت البقیع ہے ہی قبلہ اول کے تحفظ کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔